جب آپ ڈینائل فیز میں ہوتے ہو نا، یو ریجیکٹ ایوری تھنگ. آپ یہ نہیں سوچتے کہ بات کا دوسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے، بیکاز آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے، اور جو بات اس کانسیپٹ کے انڈر فال کرتی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہو. جو بات کانسیپٹ کے اگینسٹ جاتی ہے آپ اس کو رد کر دیتے ہو، ریجیکٹ کر دیتے ہو. کیونکہ آپ کا ایک سرٹن بلیف ہوتا ہے. اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اٹ کوڈ بی رانگ، یو کوڈ بی رانگ، لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بیکاز جو آپ کے کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے یہی صحیح ہے، یہی دس از دا ٹروتھ. اور یہاں پھر آپ کو ڈیپ ان سائڈ دا ہارٹ آپ کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میرا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے، میرا جو بلیف ہے وہ غلط ہے، یٹ آپ سچ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ ٹروتھ کو نہیں مانتے. دس از اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، کیونکہ آپ میں ایروگنس آ جاتی ہے، اور جب آپ میں ایروگنس آتی ہے آپ انٹلیکچولی ویک ہو جاتے ہیں، آپ کا انٹلیکچوئل لیول لو ہو جاتا ہے. اور کفار مکہ کے ساتھ یہی پرابلم تھی. they were suffering from the disease, they were suffering from the psychological disorder which was what? Arrogance. اینڈ اسی بیہیویئر کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بات کی ہے، ورس نمبر 7 میں. ورس نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں، کہ دے سے موکنگلی، یعنی کہ مذاق اڑاتے تھے. what kind of messenger is this who eats food and goes into the marketplace for a living? If only an angel had been sent down with him as his co-warner. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، who are intellectually weak. مطلب آپ خود سوچیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہوتا ہے رول ماڈل. یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے ایز اے رول ماڈل، بیکاز ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، جو ہیومن تھے، اور ان میں سے کچھ جیوز تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے، یعقوب کو مانتے تھے، ڈفرینٹ پروفٹس کو مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ وہ ہیومنس تھے، وہ ایز اے رول ماڈل اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یٹ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کفار مکہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میسنجر کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ ایسا میسنجر کیوں بھیج سکتے ہیں جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے، اللہ نے کوئی اینجل کیوں نہیں بھیجا. مطلب بندہ پوچھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اینجل بھیج دیں تو وہ آپ کے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہاؤ کین این اینجل بی اے رول ماڈل فار اے ہیومن بینگ؟ اینجلس تو پرفیکٹ ہوتے ہیں، دے ڈونٹ میک مسٹیکس. ان میں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ مشکلات سے نہیں گزرتے، وہ ان کو بس جو کہا گیا وہ کرتے ہیں، ان کے پاس فریڈم نہیں ہوتی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا تھا جو عجیب باتیں کرتے تھے. آل دوز ڈم پیپل ود اے لو انٹلیکٹ، جن میں جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے گزر ہیں، ان میں ایروگینس ہے لٹرلی. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایکسپلینیشن دینے کی، بٹ اللہ تعالیٰ ان کے جو رویے ہیں، ان کے بیہیویئر کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں، ان کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. پھر آگے ورس نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ دیز پیپل سے اور اے ٹریئر، کہ کوئی خزانہ آ جاتا ہے، اور اے ٹریئر ہیڈ بین کاسٹ ڈاؤن ٹو ہم، یہاں پہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا ہے اور ہیڈ اے گارڈن فرام وچ ہی مے ایٹ، اینڈ دا رانگ ڈوئر سے ٹو دا بلیورز یو آر اونلی فالوئنگ اے بیوچڈ مین. بیوچڈ مین، یہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے مسحورہ لٹرلی مینس ایٹ دیٹ ٹائم جو بندہ اسکنزوفرینیا جس کو ہوتا تھا، جس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا تھا، اس کو مسحور کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر مجنون کہتے تھے، رائٹ. تو اعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہی واز ناٹ سائیکولوجیکلی اوکے. مطلب سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. خیر، ان لوگوں کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میسنجر کیوں بھیجا ہے جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، جو لگزوریس لائف نہیں گزار رہا.
اللہ تعالیٰ کوئی ایسا میسنجر بھیجتا ہے جس کے پاس مال ہوتا، لگژریز ہوتی، کنگڈم ہوتا بڑا، کوئی گارڈنز ہوتے، محل ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سمپل میسنجر کیوں بھیجا ہے، اتنا ہمبل اب یہاں پہ بندہ ان کو کہے کہ موسٹ پیپل آر ناٹ رچ، وی آل نو دیٹ موسٹ پیپل آر ناٹ رچ. اگر اللہ تعالیٰ میسنجر کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگڈم دے دیتے، ٹھیک ہے، یا امیر ترین تمام طرح کی آسائش لگژوریس لائف دے دیتے، دین ہاؤ کین ہی بی اے رول ماڈل فار موسٹ آف دا پیپل. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگوں کے پاس محل نہیں ہوتے، تو پھر وہ رول ماڈل کیسے ہوتے؟ بٹ واٹ، دوز پیپل دے ور جسٹ سفرنگ فرام سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. انہیں صرف ایروگینس تھی، اس لیے بات یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حق کیا ہے. ڈیپ ان سائڈ دا ہارٹ وہ سیکنڈ کیٹیگری والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہی پتہ لگ گیا تھا کہ دس از دا ٹروتھ، دس از دا ٹروتھ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا. بٹ ان میں ایروگینس تھی، ان میں ایروگینس کوٹ کے بھری تھی کہ ان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، وہ بیماری کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لٹرلی. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، مسحورہ. مطلب آپ سوچیں کہ کیسے کیسے ناموں سے بلاتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آگے ورس نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے او پروفٹ ہاؤ دے کال یور نیمس. یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اٹینشن ڈیویٹ کی کہاں سے؟ کفار مکہ سے ٹورڈس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ویلیو نہیں دی اب بھی فی الحال. اللہ تعالیٰ نے اس طرح لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ کرپٹ ہے، ان کے ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈینائرز ہیں، وہ ڈس بلیورز ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لیس امپورٹنٹ ہے. واٹ از مور امپورٹنٹ فار اللہ از دا سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہو. کیونکہ اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سی او پروفٹ، دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ دے کال یور نیمس، یہ تمہیں کیسے ناموں سے بلاتے ہیں. سو دے ہیو گون فار ایسٹرے دیٹ دے کین ناٹ کم ٹو دا رائٹ وے، کہ یہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ یہ صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتے، اب ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، یہ اتنے دور چلے گئے ہیں. دیکھا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آڈینس ہے، اپنے آڈینس کو جواب دینے کے بجائے، ایکسپلین کرنے کے بجائے چیزیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کی ہے. اور آگے جتنی بھی ورسز آئیں گی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف پروفٹ سے بات کی ہے، صرف پروفٹ سے بات کی، بیکاز اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کی آگے کاؤنسلنگ کی ہے. اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ سے کہ دس از ہاؤ یو ڈو اے کاؤنسلنگ. آل دا سائیکالوجسٹ شوڈ لرن دیٹ، کہ کس طرح کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کی کاؤنسلنگ کی ہے. تو ورس نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پروفٹ کو کہتے ہیں کہ blessed is the one who if he wills can give you far better than all the gardens under which the river flow and the palaces as well. Here's something very interesting. اس آیت میں جو words use ہوئے ہیں نا، that are جنت التجری من تحتها الانہار، the same kind of words which Allah used when he actually described جنہ. جب اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتے ہیں نا، جنت الفردوس کی، تب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جنت التجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو چیز میں نے مومنون کو، جو بلیورز کو، میسنجرز کو جنت میں دینی ہے نا، اس سے کئی بیٹر چیز میں تمہیں اس دنیا میں دے سکتا ہوں اے پروفٹ. دس از ہاؤ یو ڈو کاؤنسلنگ. تو اللہ تعالیٰ اس ورڈس میں فرماتے ہیں، کیونکہ ورڈز یہ یوز ہوئے ہیں کہ سم تھنگ وچ ول بی گیون ٹو دا بلیورس، اللہ کین گیو دیٹ تھنگ ٹو پروفٹ ان دس ورلڈ، سم تھنگ بیٹر دین دیٹ. Blessed is the one if he wills can give you far better than all the gardens. یہ وہ والے گارڈنز نہیں ہیں، جنت والے گارڈنز، کیونکہ ابھی میں نے جو عربی میں جو لفظ یوز ہوئے ان کا میں نے ذکر کیا، گارڈنز انڈر وچ دا ریور فلو اینڈ دا پیلسز ایز ویل. پھر آگے ورس نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فیکٹ دے ڈینائی دا آور. سچ کیا ہے پروفٹ، دا ٹروتھ از دے ڈینائی دا آور، یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. This is the reality.
اینڈ فار دا ڈینائرز آف دا آور وی ہیو پریپیئرڈ اے بلیزنگ فائر، یعنی پنشمنٹ کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے پنشمنٹ؟ فار دا ڈینائرز، فار دیم، جو لوگ حق عیاں ہونے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے، ان لوگوں کے لیے پنشمنٹ ہے۔ پھر آگے ورس نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونس اٹ سیز دیم فرام ڈسٹینس، یہ فائر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ when the fire will see them from distance they will hear its fuming and growling۔ تغیو کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تغیو کا مطلب ہوتا ہے جب شیر دھاڑتا ہے نا بڑی اونچی آواز میں، اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اگر گراؤلنگ کی جائے نا، دیٹ از کالڈ تغیو۔ اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں جہنم کا ذکر کیا ہے نا، جہنم کی آگ کا، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب جہنمی لوگ آگ کو دیکھیں گے، لیکن یہاں پر الفاظ کا چناؤ دیکھیں، یہاں پہ ایک عجیب بات کی گئی ہے کہ جب فائر جہنمیوں کو دیکھے گی، ایٹ از اف کہ جیسے فائر میں کوئی لائف ہو، آئی ڈونٹ نو وہ کیا چیز ہوگی، جیسے فائر میں کوئی لائف ہو، بیکاز دا فائر ول کم ٹورڈز دیم، جیسے ہی فائر وہ آگ ان کو دیکھے گی، the fire will growl and the fire will come towards those people. The fire itself will come towards those people. پھر آگے ورس نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں and when they are tossed into the narrow place inside the hell، جب ان کو جلایا جائے گا جہنم میں، chained together then and there they will cry out for انسٹنٹ ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے، وہ یہ چیخیں گے پکاریں گے فار انسٹنٹ ڈسٹرکشن۔ فار سم اسکالرز دس از دا موسٹ ہاریفائنگ ورس آف دا قرآن۔ اس سے امیجن کریں کہ جب وہ لوگ چیخیں گے چلائیں گے کہ ہمیں ایک دم سے یا انسٹنٹینیسلی موت آ جائے، ہم مر جائیں، ہم ختم ہو جائیں، تاکہ ہمیں دوبارہ یہ پین نہ سہنی پڑے، پر ان کو بار بار زندہ کیا جائے گا، بار بار پنش کیا جائے گا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورس نمبر 14 میں کہی ہے that they will be told do not cry only once for destruction today but cry many times over۔ پھر ورس نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ او پروفٹ کیا بہتر ہے، یہ سزا جو ان کو دی جائے گی یا پھر دا گارڈن آف ایٹرنیٹی وچ دا رائٹیس ہیو بین پرومسڈ ایز اے ریوارڈ اینڈ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، کیا بہتر ہے؟ دیکھیں یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اوپر کہی ہے نا، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ تعالیٰ بہت ظالم ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ از سم کائنڈ آف گاڈ آف ریتھ۔ یہ گریکس کے ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو بس سزا دی جائے گی اینڈ اٹس اے فائنل ڈیسیژن، یہ رزلٹ ہے اینڈ دیر از نو وے آؤٹ، کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ توبہ از آلویز دا آپشن۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موٹیویٹ کیا، سمجھایا ہے کہ دیکھو کیا چیز بہتر ہے، خود سوچو کیا چیز بہتر ہے تمہارے لیے، وہ یہ سزا جو تمہیں دی جائے گی یا پھر گارڈن آف ایٹرنیٹی، یا تم ہمیشہ رہو گے۔ کم آن جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کتنا اچھا انعام ہے تمہارے لیے، تو واپس آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ۔ پھر ورس نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ آگے اس کو فردر ڈسکرائب کرتے ہیں دیٹ دے ول ہیو وٹ ایور دے وش فار، جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جنت میں جو کچھ بھی خواہش کی جائے گی وہ پوری ہوگی، فار ایور دس از پرومس ٹو بی سوٹ آفٹر بلٹ آن یور لارڈ، جو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ پھر آگے ورس نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واچ فار دا ڈے ہی ول گیدر دیم along for what they used to worship besides Allah and ask the object of worship, was it you who misled them? Was it you who misled the servants of mine, or did they stray from the way on their own؟ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں انصاف کا اس دن اس لیول کا انصاف ہوگا کہ جن بتوں کی پوجا کی ہوگی ان لوگوں نے، جن ڈس بلیورز ہیں، ان کو بلایا جائے گا، بے جان چیزوں کو ان میں جان ڈالی جائے گی اور کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ان کو ڈیویٹ کیا تھا میرے سلیوز کو کہ تمہاری عبادت شروع کر دیں،
انفیکٹ صرف بتوں کو نہیں, انسانوں کو بھی, صرف بتوں کی عبادت نہیں کی جاتی, انسانوں کی بھی کی جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے رزق دینے والے میرے صرف چاچو ہیں یا میرے ماموں ہیں یا میرے ابو جان ہیں یا امی ہیں, آپ کی ان کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہو کہ وین ون آف دیم پاسڈ اوے تو آپ ہوپ لوز کر دیں, آپ کیا مجھے کوئی رزق دے ہی نہیں سکتا, آئی ایم ہوپ لیس, یا میرا باس مجھے رزق دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر آئی کانٹ سروائیو, میں رہ نہیں سکتا. سو یو آر سو مچ اٹیچڈ to that person that maybe you are worshipping that guy, you don't know, maybe you're committing a shirk if you are in extreme, تو اس میں بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں آپ ایکسٹریم میں نہ چلے جائیں. کسی پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا از ناٹ اے گڈ تھنگ. پھر آگے ورس نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر وہ جواب دیں گے, گلوری بی ٹو یو, اٹ واز ناٹ رائٹ فار ادرز لائک اس ٹو ٹیک اینی لارڈس بسائڈ یو, but you allowed enjoyment for them and their forefathers for so long that they forgot your remembrance and became a doomed people. یعنی کہ یہ ہماری وجہ سے, انہوں نے ہماری عبادت ہماری وجہ سے نہیں کی, it was just کہ یہ لوگ حق عیاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا, اور ان کے اندر وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, سچ جاننے کے باوجود بھی. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری عبادت شروع کر دی, ہم نے نہیں ان کو کہا, اٹس جسٹ کہ ان پر حق عیاں ہو گیا, دے نیو دا ٹروتھ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے سب سے بڑا کرائم کمٹ کیا کہ حق عیاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے شرک کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے شرک کیا. اور آپ نے پھر کیا ہوا کہ ان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پیدا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نے ان کو پھر تھوڑی دیر کی مہلت دی, انجوائے میں کہا کہ انجوائے کر لو جتنا کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ ان کا پرابلم ہے, ان میں مسئلہ تھا, ہماری اس میں غلطی نہیں ہے. پھر آگے ورس نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, the doomed will be told your gods have clearly denied your claims. اب بتاؤ, وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں, تم جن کی عبادت کرتے تھے آج وہ ڈینائی کر رہے ہیں, تم ہی ڈینائی کر رہے ہیں. So now you can neither ward off the punishment nor get any help. آج تمہیں کوئی ہیلپ نہیں ملے گی, آج تمہارا کوئی ہیلپر نہیں ہے, and whoever of does wrong we will make them taste a horrible punishment. اور اس پنشمنٹ کا ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کیا پنشمنٹ ہوگی. تو اب فائنلی ورس نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ورس نمبر 7 سے. اور وہ بات کیا تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک ایسا میسنجر ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے ہماری طرح رہتا ہے, بازاروں میں پھرتا ہے, اللہ نے کوئی اینجل کیوں نہیں بھیجا؟ ٹھیک ہے, اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے تب نہیں دیا تھا, اب ورس نمبر 20 میں آ کے دیا. سبحان اللہ. وائی از دیٹ؟ اس بات کو فردر میں ایکسپلین کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب پہلے کیوں نہیں دیا, اور اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب پہلے دے دیتے تو کیا ہوتا, اور اب آ کے دیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے. اس سیکوینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. تو خیر ورس نمبر 20 میں فائنلی اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہیں. وی نیور سینٹ اینی میسنجر بفور یو او پروفیٹ ہو ڈڈ ناٹ ایٹ. اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ سے بات کی. سوال تو انہوں نے پوچھا تھا, مسئلہ تو ان کو تھا, پرابلم ان کو تھی, آرگیومنٹ وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو جواب دیا ہے. As if Allah is still doing the counseling of Prophet, as if Allah is too much concerned with the psychological state of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے تھے, سیڈ ہو جاتے تھے ان کی یہ باتیں سن کے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید سوسائڈ کر لیتا لٹرلی, جب جو باتیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑتی تھیں, اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اینی وے اس ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وی نیور سینٹ اینی میسنجر بفور یو او پروفیٹ ہو ڈڈ ناٹ ایٹ فوڈ اینڈ گو اباؤٹ ان دا مارکیٹ پلیس اینڈ وی ہیو پٹ سم آف یو ان ٹرائل فار ادرس ول یو ناٹ دین بی پیشنٹ اینڈ یور لارڈ از آل سینگ. اس سے پہلے کہ میں ورس نمبر 7 کو ایکسپلین کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 7 میں جو بات کہی ہے اس کا جواب ورس نمبر 8 میں کیوں نہیں دیا فوراً,
میں سیکوینس کی لاسٹ ورس پڑھنا چاہوں گا وچ از ورس نمبر 21 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوز who do not expect to meet us say if only the angels were sent down to us or we could see our Lord. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پروفٹ بات کیا ہے جن لوگوں کو یہ امید ہی نہیں ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے ہماری طرف رجوع ہی نہیں کرنا، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. they have certainly been carried away by their arrogance. سبحان اللہ، یہ ایروگنس کی بات کی. literally in psychology literally we study that کہ because of arrogance a human being can show this kind of attitude. A human being might come up with this absurd behavior, کہ اس میں ایروگنس ہوتی ہے، وہ ڈینائل فیس میں ہوتا ہے، پھر ایروگنس ہوتی ہے، اس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا، آرگیومنٹس کرتا ہے، دوسرا سچی بھی بات کر رہا ہو اس کو نہیں مانتا، اس کو پتہ بھی لگ جائے دوسرا بات سچ کہہ رہا ہے، اس کو یہ پتہ بھی لگ جائے، پھر بھی ایروگنس کی وجہ سے وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا. اس پہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دوسرے کا نہیں، اپنا، خود وہ نقصان کرتا ہے. دس از اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. اللہ تعالیٰ نے وہی بات کر دی اس ورس میں. سبحان اللہ. آئی ایم ناٹ سائنگ، میں یہ نہیں مانتا کہ قرآن سائیکالوجی کے تابع ہے. میں قرآن کو ویریفائی کروں سائیکالوجی کے تھرو. آئی ان فیکٹ ویریفائی سائیکالوجی فرام قرآن، یعنی کہ سائیکالوجی از انڈر قرآن. But in Quran, Allah talks about psychology again and again because psychology is studying human behavior. It's all about the behavior of a human being. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں human beings کے behavior کی بات کی ہے. تو اب سیکوینس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 7 میں کہی ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 8 میں کیوں نہیں دیا. انفیکٹ اگر یہ ورس نمبر 20 اور ورس نمبر 21 میں یہاں سے اوپر لے جاؤں، ورس نمبر 7 کے بعد رکھ دوں تو اٹ از گونا میک مور سینس. ایسے لگ رہا ہے بیکاز جو بات ورس نمبر 7 میں کہی ہے وہی ایگزیکٹ بات، اس بات کا جواب بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن کے ساتھ ورس نمبر 20 اور 21 میں دیا ہے. پھر وہ جو بعد میں اتنی ساری ورسز آئی ہیں، ورس نمبر 8 9 10 11 12 13، ان سب ورسز کا کیا مقصد ہے؟ تب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا؟ تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے irrelevant ہے. ایسا امپریشن ملتا ہے کہ اوپر جو بات کی وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی، اس بات کو اگنور کر دیا اور اگلی بات شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھوڑا نہیں، اگنور نہیں کیا. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دس از ایکچولی کالڈ دا میراکولس سیکوینس. اب اس بات کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اس سیکوینس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے پیچھے میریکل کیا ہے، اس کے پیچھے حکمہ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ آپ سے شکایت کرے کہ اسکول میں اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں ہے، وہ بہت پریشان ہے اور وہ روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ اٹس اوکے، لوگ ایسے ہی ہیں، اٹس اوکے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، دے آر رانگ، اگنور دیم. از اٹ اے گڈ کاؤنسلنگ؟ از اٹ اے گڈ کاؤنسلنگ؟ نو. But what is the most significant element of counseling? That is actually listen to the other person and explaining your point in details. with sympathy. sympathy بہت ضروری ہے. اگر آپ دوسرے کی بات سن رہے ہیں نا اور اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اپنے پوائنٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، دیٹ مینس آپ کے اندر اس کے لیے سمپتی ہے، آپ دوسرے کی پرابلم کو سمجھتے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کاؤنسلنگ کی ہے کہ یو ول بی امیزڈ. کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً اس بات کا اوپر ہی جواب دے دیتے تو یہ صحیح نہیں لگنا تھا. پہلے اچھا ورس نمبر 7 کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ ایسا بیہیویئر کیوں شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا. پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اس سے بہتر، بلکہ پہلے اسٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اس سے بہت بہتر چیز دے سکتا ہوں، جس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں اس سے بھی بہتر چیز دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں پہ کتنی موٹیویشن ملی ہوگی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے کئی زیادہ بہتر چیز دے سکتا ہوں. اور پھر جہنم کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کو آپ سیریس نہ لیں، میں ان لوگوں کی ریالٹی بتاتا ہوں، یہ بیمار ہیں، دے آر سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ بیکاز دے آر ڈینائرز.
ٹھیک ہے, ان کے ہاں سچ ہے, یہاں ہو گیا, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. تو آپ ان کو سیریس نہ لیں اتنا, کہ مطلب سیریس ان اے سینس کہ ان کے ورڈز آپ کو ڈسٹریس میں نہ ڈالیں, یو نو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاجیکل بات کی, کیا کہ جو پہلے میسنجر آئے تھے وہ اینجلس تھے, جن میسنجرس کو یہ خود مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, خود مانتے ابراہیم کو, خود مانتے یوسف کو, کیا وہ اینجلس تھے؟ وہ بھی تو مارکیٹس پہ جاتے تھے, کھاتے پیتے تھے, عام انسانوں کی طرح رہتے تھے. واٹ از دس نان سینس, لائک ڈزنٹ میک سینس. اینڈ پھر اینجل کی بات کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اینجل کیوں نہیں بھیجا گیا ہیومن کی جگہ, وچ ڈز ناٹ میک اینی سینس, کیونکہ اگر اینجل بھیجا جائے تو وہ ہیومن کے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے, رائٹ. پھر آخر میں کہا کہ دے ہیو سرٹنلی بی کیریڈ آؤٹ ود دیئر ایروگینس, ٹھیک ہے, ان کو ایک بیماری ہے, یہ ایروگینس, ان میں ایروگینس ہے, اینڈ دے ہیو انٹائرلی exceeded all the limits. I myself believe that this Quran is the miracle of Allah, and it is the greatest miracle of Allah. And there are many precious gems hidden in the Quran which we need to discover. So that's it. Barakallahu alaikum fi Quran al-Hakim. Assalamu alaikum.